حلوہ کھانے میں اور پھر ناشتہ بنانے میں اور چائے پینے میں اور اس میں سرو کر دیں تو وہ رات تو یوں ہی چلی جائے۔ تبرک ہے مولانا زانگاچی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے لیے ہم یہ کھانے کے لیے آئیں، اور اس مجلس میں جو کچھ بیان ہو ہماری زندگی کے لیے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک دو بات ایسی ہو کہ جو زندگی بدل جائے، اس کے لیے ہم لوگ اس مجلس میں آتے ہیں اور سنتے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا مقصد جس طرف سے بھی آئیں گے، گھوم پھر کر کے ہمارا جو آئے گا وہ کس طرف آئے گا؟ وہ گھوم پھر کر کے دین کی طرف آئے گا۔ دنیا میں اگر ہم کرتے ہیں تو میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، اے مومنو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہلاک نہ کر دیں، غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے۔ یہاں ایک بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی محبت میں، اپنی بیوی کی محبت میں اگر ہم فرائض کو اگر چھوڑ دیتے ہیں، یا فرائض کے ساتھ میں کچھ ایسے ضروری امور ہیں جن کو ہم چھوڑ دیں، تو یہی ہے ہلاکت۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس وجہ سے ہمارا یہ ایک وقت کا ناغہ ہو رہا ہے، یہ وظیفہ یا قرآن کا پڑھنا یا کچھ جو کیوں یہ وظیفے میں کمی کیوں ہو جا رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں جب ہم غور کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو ملے گا یہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر آپ کو ساودھان ہونا، اپنے آپ کو ہوشیار کرنا ہے۔ ہوشیار کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہر وقت آپ کو آخرت کی طرف دھیان رکھنا ہے، اللہ کی طرف دھیان رکھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان رکھنا ہے، کامل مرشد کی طرف دھیان رکھنا ہے، دربار کی طرف آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہر وقت ہمارے نظر کے سامنے میں ہماری یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو اگر ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی سے بچ کر کے رہیں گے۔ اور گمراہی سے بچنے کا جو بہترین طریقہ، ہر وقت جو درود شریف کا ورد ہے وہ کرتے رہیں، جو حقانی درود شریف ہے، اور خاص کر موقع ملتا ہے تو ہم وظیفہ اور نماز اور وضو کے ساتھ رہنا، یہ ساری چیزیں، تمام اعمال مرشد کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا، تصور رکھنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ ان کی ملاقات کے لیے ایک بے چینی اور ایک ان کے لیے جوش جذبہ ایک ہونا چاہیے کہ کاش میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ ہم پڑھتے ہیں ضرور، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل جو ہے اس طرف نہیں مائل ہوتا۔ زبان چل رہی ہے، دل نہیں چل رہا ہے، دماغ نہیں چل رہا ہے، بلکہ ہم صرف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ پڑھنا، کچھ لوگ آئے آ کر کے کسی نے کہا حضور قبلہ مولانا زانگاچی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا یہ نہیں ہوتا، ہمارا وہ نہیں ہوتا۔ ارے بابا اچھا سے نماز وظیفہ پڑھ، یہ اچھا جو لفظ بتایا گیا اچھا سے پڑھنے کا، یہ کیا ہے؟ میں نے دل سے پڑھی۔ جب دل سے، زبان سے ہم دل کی طرف جب آتے ہیں، دل کو جب ہم مشغول کرتے ہیں تو وہ ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، سبھی سنتا ہے، لیکن جو دل سے ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، دل سے کسی کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس ذکر پر لبیک کہتا ہے۔ اگر آپ یا ہم ایک بار کہہ دیں یا اللہ، تو کیا ہماری آپ کی سمجھ میں کیا ہے؟ یا اللہ ہم نے کہہ دیا تو کیا اللہ سنا نہیں؟ کیا اللہ نے آواز دی نہیں؟ اللہ نے جواب دیا، ہاں بول میرے بندے کیا چاہیے۔ جیسے ہی ہم نے کہا یا اللہ، فوراً اللہ بولتا ہے بولو بندے کیا چاہیے۔ کتنا مہربان ہے وہ پروردگار کہ ہم ایک بار کہتے ہیں یا اللہ، اللہ فوراً کہتا ہے بولو میرے بندے کیا چاہیے۔ تو جب ہم اتنا اگر ہم اس سے غافل ہیں، خالی اللہ اللہ ہم بول رہے ہیں، دل کو ایک مرتبہ لگا کے تو دیکھیں، دل سے ایک مرتبہ خدا کو یاد کر کے تو دیکھیں۔ اور جب اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں، جب اللہ پوچھتا ہے اسی وقت جب دعا کیجئے، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت میں مانگنے کا، اجابت کا جو وقت ہوتا ہے، اجابت مانے قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے، وہ ایسا ہی وقت میں جب اللہ کو دیکھیے کہ یہ موقع ہے جو ہر رات اللہ تعالیٰ آدھی رات میں آتا ہے، آدھی رات میں آسمان دنیا پر آتا ہے، صبح کی نماز تک وہ رہتا ہے، اور آ کر کے وہاں سے پہلے آسمان پر یہاں آ کر کے آواز دیتا۔ لیکن یہ شب قدر کا، شب برات کا یہ جو ہے یہ موقع، ان موقعوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے بعد سے ہی آ جاتا ہے اور یہاں آ کر کے وہ آواز دیتا رات بھر۔ اب اس موقع سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے، یا کہ حلوہ کھانے میں اور پھر ناشتہ بنانے میں اور چائے پینے میں اور اس میں سرو کر دیں تو وہ رات تو یوں ہی چلی جائے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح سے ہم لوگ عمل کر سکیں، اور عمل کر کے اپنی آخرت کو ہم بہتر بنا سکیں۔ ساتھ ہی اس کے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ 15ویں شعبان ہے۔ 15ویں شعبان جو ہے اس کے اوپر میں ایک سال میں کون مرے گا
اس کی فہرست تیار ہو جاتی ہے، کون زندہ رہے گا اس کی فہرست تیار ہو جاتی ہے۔ تو یہ باضابطہ فہرست جو ہے میں انڈیکس پورا تیار کیا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں کی موت ہوگی، نیکسٹ ایئر یہ نہیں رہے گا، اور اس سال میں اتنے سارے لوگ پیدا ہوں گے، اتنے سارے لوگ مریں گے۔ یہ کتنی اہم بات ہے، کتنی اہم چیز ہے یہ شعبان کی بات۔ لیکن اگر آپ کہیں، کچھ آدمی کہے گا کہاں سے دلیل لے کے آتا، کہاں سے یہ بات بولتا، لفڑے میں مت جائیے گا۔ لفڑا بازی کرنا ہے تو ہم لوگ بھی تال ٹھوک کر کے لفڑا بازی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے اور نہ ان طرف میں جاتے ہیں۔ یہ جو چک چک بک بک جتنا کرنا ہے کرنے والے کرتے ہی رہیں گے۔ ہم لوگ کو مرشد نے کیا سکھایا؟ بابا تم لوگ عمل کرتے چلے جاؤ، عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے، اور اللہ سے اچھی امید کر کے رکھو، اپنے ذہن کو، اپنے عقیدے کو صاف ستھرا کر کے رکھو۔ صاف ستھرا سے مراد اللہ کے تئیں اچھا عقیدہ رکھنا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تئیں اچھا عقیدہ رکھنا۔ یہ نہیں کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، جیسے ہم ویسے وہ، ایک ہی طرح سے ہم لوگ بھی ہیں، یہ سب چیزیں دماغ میں مت رکھیے گا۔ اور یہ کہ وہ اتنا جانتے ہیں اتنا نہیں جانتے، یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خرافات سے بالکل بہت دور۔ جو لوگوں کے اندر میں جو اختلافات جو پیدا کر کے رکھے ہوئے ہیں ہم لوگ نہیں کیے ہیں، ایک بڑے بڑے جو مولوی لوگ ہیں وہی لوگ اختلاف پیدا کر کے رکھے ہیں۔ ان لوگوں نے جو لکھ کر کے جو اپنی کتابوں میں جو گئے ہیں نا، انہی کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں یہ بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ پڑھنا، وہ ایسی کتاب ہے، کتابیں بہت اچھی لکھی، لیکن بیچ میں ایسا زہر گھول کر کے رکھ دیا کہ امت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایسے دربار میں لا کے داخل کیا کہ تمام تفرقہ کو وہاں پہ ختم کر دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے مرشد نے کہا، مرشد نے بتایا پوشیدہ حضور قبلہ نے کہ بابا تم لوگ سب یہ باتیں جو ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، ٹھیک باتیں، ان کو بیان کرو، کسی کا نام مت لینا۔ کسی کا نام لینے سے گریز کیا، اور خاص کر کے 4-5 عالم تو ایسے ہیں جن کا نام، جنہوں نے گستاخی کیا ہے، ان کے نام کو بالکل ہی ایک دم ختم کر دیا، بلکہ ایک دم لینا ہی نہیں ان لوگوں کا نام۔ مرشد نے بتایا، فرمایا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اس چیز کو لکھا بھی گیا، باضابطہ ریزولوشن بنا دیا گیا، لیکن افسوس کی بات ہے وہ ریزولوشن موجود ہی نہیں ہے۔ 2 مرتبہ ہوا، دونوں مرتبہ غائب ہو گیا۔ اب کیسے کیا کیا لوگوں نے؟ بہرحال اتنی بات یاد ہے، اور ان باتوں کو ہم یاد کر کے رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم لوگ کو صحیح عقیدے پر چلنے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، مرشد کے کہنے کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے ہم لوگ سیدھا اختلاف سے دور رہیں، تمام جھگڑے جھمیلے سے ہم لوگ دور رہیں۔ ہم لوگ کو جھگڑا، میں چھوٹا سا تھا اس وقت میں، کچھ وہابی جو 1-2 تھے وہ لوگ آ کر کے مجھ سے بحث کرنا شروع کر دیا، ارے بھائی میں ابھی پڑھتا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، مجھ سے کیا بحث کر رہے ہو بھائی؟ نہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا۔ ہم نے کہا، مرشد کو یاد کیا، اس وقت بھی ہم دربار میں آتے تھے ہم باہر میں، مرشد کو یاد کرتے تھے، بولے مرشد یہ سب عجیب جھمیلا، یہ سب کیا لے کے ڈال رہا، لیکن ان سب کا جان بوجھ کے چھیڑتا ہے، چھیڑ کر کے اصل جو ہمارا مقصد ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بالکل پریشان نہیں ہونے کو، جو ہوا جیسا ہوا میں نے جواب دیا۔ جب جواب دیا تو کیا کہتا ہے سر؟ کہہ رہا ہے کہ تو ابھی ایسا ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ بلائی تو এখনই এরকম কথা বলছে, পড়ে কি হবে? পড়ে তো খুব ডেঞ্জারাস হয়ে যাবে। इंशाअल्लाह डेंजरस हैं बातिलों के लिए, डेंजरस हैं वहाबियों के लिए, डेंजरस हैं खुराफातियों के लिए, लेकिन जब दरबार की बात आएगी सबसे पहले इंशाअल्लाह खुर्शीद का सीना रहेगा पहले। ये मैं जो वादा करता हूँ उस वादे को पूरी करने की कोशिश करता हूँ। दरबार पे कोई एक हर बोलता है मेरा जी बिल्कुल परेशान हो जाता है, क्यों इस तरह से बात बोलता है, क्या ऐसा नहीं समझता है, मुंह बंद करके रखो। मौलाना ज़रगाछी रहमतुल्लाह ताला ने क्या फरमाया, यदि तोरा बुझते पारिस ना मुखटा बंद करे रखबी, मुंह बंद करके रखो, नहीं समझ पा रहे हो, ये वो भेद है। अभी मौलाना शमसुल हक साहब ने जो बताया, अगर और ये मौलाना साहब ने भी बताया, सबों ने ही बतलाया कि ये जो बात है, ये जो मजलिस है, ये जलसा है, ये आम जलसा नहीं, ये ख़ास यहाँ पे बुज़ुर्गों के जो फ़यूज़ आते हैं, जो बरक़ात आते हैं, दिल के टान से आते हैं। दिल जैसी आपकी जिस तरह से कशिश होगी, जैसा आपका दिल लेना चाहेगा वैसा, ये तालाब है,
आप इस तालाब में जाइएगा, कितना पानी है, इस पानी को सब भर पाइएगा, जितना आपके पास रहेगा बर्तन, जितना भर पाइएगा भर जाएगा। मौलाना जानगाछी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ ऐसा ही है, जो जितना भर सके भर ले, जितना ले सके ले ले, अल्लाह तबारक व तआला माल कर दे। तो यही चीज़ है जो हम लोगों को जगह जगह रह करके बीच बीच में जो ये उर्सकुल के नाम से, उर्सकुल, अब देखिए ये उर्सकुल क्या हम लोग सिर्फ अपने लिए करते हैं, ये उर्से कुल है, छोटा काफ लाम पेश कुल, सबके लिए खुशी। जो हमें गाली दे रहा है उसकी माँ बाप को भी सवाब पहुँचा रहा है। वो कमबख्त समझता ही नहीं है कि मेरे ऊपर भी हक्कानी वाले एहसान कर रहे हैं, हक्कानी वाले हमारे माँ बाप को भी दुआ कर रहे हैं। लेकिन तेरा अकीदा जब सही हो तब ना तुझे दुआ लगे। जब तू है ही नहीं, इन चीज़ों को मानता ही नहीं, समझता ही नहीं, तो अल्लाह ताला मानवाए काहे और काहे को देगा तुझे हिस्सा वो, है ना। तो इसी सूरत में हिस्सा उसी को मिलता है जिसके नसीब में होता है। हर कोई दरबार मुर्शिद में पहुंच नहीं सकता, औलिया अल्लाह के दरबार में हर कोई जा नहीं सकता। ख़ास है उसके लिए जिसका नाम अल्लाह ने लिख रखा है, और ये उस वक्त लिखा है जब उसके माँ बाप ने उसके लिए दुआ की है, या किसी बुज़ुर्ग का कोई काम उसने किया और उनको पसंद आ गया, उस पर दुआ कर दी है। ये दो वजह है। नबियों की महफिल में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में अबू जहल चचा था, अपना खून था, लेकिन अबू लहब अपना खून था, बावजूद इसके वो नहीं आया। हज़रत उमर फ़ारूक आ गए, हज़रत हमज़ा आ गए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आ गए, हज़रत उस्मान गनी आ गए। ये लोग किस तरह से आए? इसलिए कि इनका दिल जो था वो नापाक नहीं था, और उन लोगों का दिल नापाक था। तो जो पाक दिल होकर के आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई नबी खुदा मानता है और उनकी बातों को सच समझता है, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाता है। जो भी दरबार में आता है, अगर वो औलिया अल्लाह के बारे में अच्छा अकीदा रखता है और समझता है कि सोचता है कि यहाँ से मुझे फैज़ मिलेगा, फ़ायदा पहुँचेगा, तो उसे फैज़ मिलेगा और फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर कोई आया कि ऐसे वैसे, मैंने एक बार और जिक्र किया था, दो तीन मिनट और टाइम लेता हूँ आपका। एक वाक़या मैंने बताया था कि एक बुज़ुर्ग थे जो रह करके गायब हो जाते थे और रह करके हाजिर हो जाते थे। अभी देखिए हैं, अभी देखिए नहीं है। तो उस वक्त में 3 तालिब इल्म, 3 स्टूडेंट गए मिलने के लिए मदरसे के, उनसे मुलाकात के लिए 3 गए, और तीनों का 3 नियत थी, तीनों की 3 नियत थी। उसी में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पीर साहब भी थे, उसी में से थे। एक ने कहा चले देखें हैं पीर सच में हैं और वली अल्लाह हैं सच में कि नहीं हैं। एक दूसरे ने कहा अगर होंगे वली अल्लाह तो हम क्या करेंगे, उनसे दुआ ले लेंगे। अच्छी नियत किया। तीसरे ने नियत किया, जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े पीर साहब, जिन तक हमारा सिलसिला पहुंचता है, और उनके सिलसिले तक पहुंच करके रूहानी सिलसिला पहुंच के हम कादरी कहलाते हैं। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह तक हमारा सिलसिला जब पहुंचता है तो हम चिश्ती कहलाते हैं। ये न समझिएगा कि कादरी हम लोग नहीं हैं, हम लोग कादरी हैं, हम लोग चिश्ती हैं, हम लोग नक्शबंदी हैं, हम लोग मुजद्दिदी हैं, हम लोग सोहरवर्दी हैं, हमारे ये सारे सिलसिले हैं। हम लोग हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से भी वाबस्ता हैं, हज़रत कुबरावियाँ हैं, तमाम सारे 7 सलासिल हैं हम लोग के, अल्हम्दुलिल्लाह 7 से हम लोग का कनेक्शन है। इंशाअल्लाह जब किताब आएगी तो उसमें आप लोगों को शजरा पूरा मिल जाएगा, उससे आप लोगों को इत्मीनान होगा। तो ये दुरूद शरीफ पढ़ूँगा। क्या कर रहा है, क्या बोल रहे? एक बैग किसी का गायब हो गया, एक लेडीज बैग पावा गए छे, जार हमें मेहरबानी करे माइकेर का छे ऐसे नहीं नेबे। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मैं गौसे पाक का। तो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ये जो थे, ये तीसरे थे, इनकी ये नियत थी कि मैं जाऊंगा और उनसे दुआ लूँगा, बस यही एक मुख्तसर सी बात। गए तो देखा कि गद्दी पे कोई नहीं है, मसनद नशी नहीं है, मसनद खाली है। अचानक हुजूर नमूदार होते हैं, जैसे ही बैठ गए, बैठने के साथ साथ औलिया अल्लाह जिसे तुम कुछ नहीं समझते, वो वली अल्लाह कैसा है देखो,
اور ایسے ہی مولانا زنگاچی رحمتہ اللہ علیہ کی ذات ہے، آتے ہیں مسند پہ ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں سنو تمہارا ایمان بچ سکتا ہے۔ دوسرے کو کہا تمہارا ایمان بہت ہی مشکل ہے۔ تیسرے کو کہا تم نے جو مانگا اللہ تمہیں دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تمہارا قدم اولیاء اللہ کے گردنوں پر تمہارا قدم ہوگا۔ وہ تھے مولانا کون؟ حضرت بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تینوں کا یہ کیا مطلب ہوا؟ کہ پاگل تھے، کچھ نہیں آتا تھا؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ لوگ موجود بھی نہیں ہیں لیکن ان کی باتوں کو وہ خبر کر لی، وہ دیکھ لیا، اللہ نے بتا دیا انہیں، اور سب کو کہا۔ حالات کیا ہوئی؟ حضرت بڑے پیر صاحب پڑھتے رہے، یہ سب پڑھنے کے زمانے کی بات ہے۔ ہم لوگ ہیں نا پڑھنے کے زمانے میں ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں، یہ مزار وہ مزار، تو کوئی ہے تو مزاوری ہو جاتا ہے، کوئی ہوتا ہے تو مزار کا دشمن بن جاتا ہے۔ پڑھانے میں دو ہے، یہ لکھنے پڑھنے کا جو معاملہ آتا ہے، ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے جو مزار کی قدر سکھاتا ہے، اور ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے جو مزار کی بے قدری سکھاتا ہے۔ ایک مدرسہ ایسا ہے کہ جو لوگوں کے عقیدے کو اچھا عقیدہ بناتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کے تئیں اچھا عقیدہ تیار کرتا ہے، اور ایک مدرسہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے ہی طرح، ان کو اپنے ہی طرح سمجھنا، اپنے سے اوپر مت سمجھنا، ان میں گستاخی کرو، بدتمیزی کرو، جو بھی ہو، تو ایسا بھی سکھاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے جو اچھا جو عقیدہ ہے جو دینے والے، الحمدللہ ہم نے ایسا ہی مدرسے میں پڑھا، اور ایسا ہی مدرسہ حقانی میں بھی آ کر کے دیکھا، دونوں کو سیم پایا، فرق نہیں پایا، تب جا کے حقانی مدرسے کی تعلیم کو میں نے قبول کیا، ورنہ میں اپنے والد محترم سے کہتا تھا کہ یہ تو آپ کہاں جا کر کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ تو وہابیوں کے بیچ میں پڑ گئے، میں ہی کہنے والا تھا۔ لیکن آج میں کہتا ہوں الحمدللہ ہمارے والد محترم اللہ ان پر رحمت نازل کرے، بالکل صحیح جگہ آئے تھے، اور وہی نہیں بلکہ ہمارے دادا محترم وہ بھی یہیں سے آئے تھے، وہ بھی مولانا زنگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ڈائریکٹ ان سے ہی مرید تھے، مولانا زنگاچی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارے دادا، اور ان کے بعد پھر اس کے بعد ہمارے ابو، اور پھر ہم لوگ جو ہیں اس طرح سے آئے۔ تو یہ جو چیز ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کا اچھائی مسئلہ۔ تو مولانا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا ہوئے؟ اپنے وقت کے اتنے بڑے ولی اللہ ہوئے، اتنے بڑے کہ ایک آیت کی تفسیر جب وہ بیان کرتے تھے تو 70 تفسیر بیان کرتے تھے، 70 تفسیر۔ ایک مرتبہ کسی عالم نے اس وقت کا جو بہت بڑا علامہ تھا، اس نے کہا کہ میں نے یہ جو سنا ہے 70 تفسیر کہاں سے لے کے آتے ہیں، چلیں ایک مرتبہ گئے، اس جگہ چھپ گئے جا کر کے، یہ کھمبے کے پیچھے تفسیر بیان کر رہے ہیں، کرتے ایک بتایا، دو بتایا، تین بتایا، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تفسیر بیان کر دی۔ ان کو 13 معلوم تھی، اس حضرت کو 13 تفسیر معلوم تھی ایک آیت کی، 13 تفسیر بیان کیا۔ اس کے بعد 14واں جب بیان کیا بولا اب نہیں معلوم، 15واں 16واں 17واں اس طرح سے جب بیان کرتے گئے، اب ان کی کھوپڑی ناچنا شروع ہوئی۔ اتنے ہی میں کیا ہوا کہ کھوپڑی انہوں نے یہ جو پگڑی تھی، پگڑی اٹھا کے پھینک دیا۔ جب پھینک دیا اس کے بعد چلانا شروع کیا، لوگوں نے کہا یہ کیا ہو گیا ان کو اچانک؟ حضرت غوث پاک بیان کر رہے ہیں، اسی طرح بیان کرتے کرتے ان کا سب کچھ چھین لیا۔ اب ولی اللہ ایسا ہوتا ہے، جو تھا ان کے پاس سب چھین لیا۔ بولے تم آئے ہو ہم کو آزمانے کے لیے، ہم تو اللہ کی طرف سے اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، تو تم کیا آزما رہے ہو ہمیں؟ جب سب چھین لیا، ہائے میرا علم، ہائے میرا یہ، ہائے میرا وہ، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد بے چین مرغی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ پھر آپ نے ختم کیا، تقریر ختم کی، پھر اس کے بعد انہوں نے اسی بیان میں بول رہے ہیں توبہ اگر کر لیتا ہے کوئی آدمی تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ فوراً جیسے ہی بغل میں جو آدمی تھا فوراً کا حضرت ایسا بول رہے ہیں، توبہ کیا، فوراً سب واپس ہو گیا۔ ساتھ یہ غوث پاک تھے، اس طرح سے دکھایا۔ یہاں بھی ایک آیا تھا ایک آدمی، یہاں بھی حضرت کے پاس، مولانا زنگاچی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور آ کر کے اسی طرح آزمانے کی کوشش کیا ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہے عجیب بے چینی میں مبتلا ہوا اور کہا حضرت میں جا رہا ہوں۔ بولے جاؤ۔ صبح سے شام ہو گئی، گھوم رہا ہے باغماری، چاروں طرف گھوم رہا ہے، پھر وہیں پہنچ رہا ہے، پھر گھوم رہا ہے، پھر وہیں پہنچ رہا ہے، جا رہا ہے چاروں طرف، راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، پھر وہیں پہنچ رہا ہے۔ ارے کی ہلو تمہیں এখনো যাও নি? বলে হুজুর যেতেই পাচ্ছি না, রাস্তা কোথায় দেখতেই পাচ্ছি না। বলে তাই নাকি?
अच्छा ठीक है जा तौबा करो, 2 रकात नमाज पढ़ो, तारपरे जाओ, तब उसका हो गया। औलिया अल्लाह का की जो मजलिस है, उनकी जो सोहबत है वो ऐसा ही है, बहुत सोच समझ के औलिया अल्लाह के पास जाइए, अपने दिल को संभाल कर जाइए, और उलमा के पास जाइए अपनी ज़बान संभाल के जाइए। उलमा के सामने ज़बान फिसलेगी, फतवा लगेगा, औलिया अल्लाह के सामने दिल फिसलेगा, दिल ही बंद हो जाएगा। ये हालत है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके के हम लोगों को कदम रखना है। और ऐसी जगह पे इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम हैं, हम लोग सारे लोग, कि जहाँ से अच्छी उम्मीद, जो अभी इसके पहले जो हज़रत जो बताएं मौलाना शमसुल हक साहब या शमसुल इस्लाम साहब, क्या नाम पूरा शम्स साहब जानते, तो उन्होंने जो बताया है कि हज़रत यही फरमाते थे, और वो कहाँ बैठ करके हुजरे मुबारक में बैठ के उन्होंने कहा कि रे तोरा एकाई मैंने जन्नते एकाई जाबी, यही वर्ड बोला था कि रे तोरा एकाई जन्नते जाबी আর সবাইকে ছেড়ে দিবি না হুজুর, কি বলে না আমরা সবাই জান্নাতে যাব, তুই চল আর সবাইকে নিয়ে চল। তো সবাইকে নিয়ে কি করে যাব আমরা? সবাইকে ওয়াজিফা পড়ার তাবলীগ করব, নামাজ পড়ার বলবো, নামাজ ওয়াজিফা উরুসকুল যা কিছু আছে সব এরকম করে যদি আমরা করি इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हाँ, और इसके साथ आपस में मोहब्बत कम से कम रखिए, एक दूसरे के पीछे लगे रहना, वो उसके पीछे वो उसके पीछे, क्या मिलेगा? रूहानियत तो फना हो जाएगी। रूहानियत उस वक्त शुरू होती है जब ये दुनियादारी और नफ्स का जितना खेल है, जब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा तब रूहानियत बढ़ती है। ये हाय दुनिया, हाथ से भी दुनिया, दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से, हाथ से पैर से मुंह से, सब तरफ से दुनिया समेटे जा रहे हैं। और फिर ऊपर में ये उम्मीद कि हमको अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा और हमारे अमाल भारी होंगे। कैसे? अरे कम से कम कुछ दुनिया भी कुर्बान करो। अल्लाह ताला ने फरमाया वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, कबल इसके कि तुम में से किसी के पास मौत आ जाए, हमने जो तुम्हें दिया है खर्च तो करो। खर्च करने का दिल नहीं है, हासिल करने का दिल है। हाय माल, यही तो है। ও তো খেতি হয়ে গেছে, ও তো বাড়ি হয়ে গেছে, ও তো জমিন হয়েছে, ও তো দোকান হয়েছে, ও তো ফ্ল্যাট আছে, আমার ওখানে হতো, আমার ওখানে হতো। আল্লাহর রাস্তায় কি দিচ্ছি, কি দেব, কি আছে? আজকে যদি চোখটা বন্ধ হয়ে যায়, কালকে আমি কি করব? কি আছে? আমার সব দৌলত এরকমই পড়ে যাবে। কিন্তু যে জরুরতওয়ালা যে লোক আছে তাকে আমরা কিছুই দিতে পারছি না, তার কোনো হেল্প করতে পারছি না। ফয়াকুল রব্বি লাউলা আখরতনি ইলা আজালিন करीब। और उसके बाद क्या बोलता है कि अगर वो बंदा जब कहता है मेरे रब अगर तू हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे, इला अजलिन करीब, जो बहुत जल्द मेरी मौत जो आ रही है, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, तो मैं सदका करूँ, तब मैं सदका करूँगा और नेक लोगों में से मैं बन जाऊँगा। और उस वक्त टाइम मिलता है क्या? जब मौत जब आ जाए और हमला करे तो आपको छोड़ा जाएगा, उस वक्त में नहीं। जो करना है आँख बंद करने से पहले, जितनी नेकी करनी है वो सब आप छोड़ के जाइए ना। हिसाब किताब बच्चे तो ऐश और मौज करेंगे, हिसाब किताब तो हमें और आपको भोगना पड़ेगा, हमको और आपको देना पड़ेगा। इसलिए कम से कम ये जो एक ज़रिया है नमाज का, वजीफ़े का, उर्सकुल का, हलाल रोज़ी का, अगर इन चीज़ों पे हम लोग कारबंद रहेंगे और अच्छा अक़ीदा हम लोग रहें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कामिल मुर्शिद औलिया अल्लाह के तई अच्छा अक़ीदा हमको रखना चाहिए। इसमें कुछ भी इधर का उधर इधर ना करें, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल होकर के अल्लाह के तई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई, कामिल मुर्शिद के तई, इस तरह से हमारा अक़ीदा ये रहना चाहिए कि हम जो बात अपने में हम लोग क्या सोचते हैं, हम जो बात कर रहे हैं तो बात करने में भी हुजूर को खबर हो जा रही है, हुजूर को जानकारी हो जा रही है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं पता, उनको मालूम ही नहीं, पीठ के पीछे क्या है नहीं मालूम। ये ऐसा जुमला कहना कुफ्र है। अगर किसी के दिल में ये ख्याल आता है तौबा करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे भी की भी खबर है, आगे की भी खबर है। नमाज पढ़ रहे थे, जमात की नमाज पढ़े और पढ़ कर के आपने घुमाया अपना मुंह, अपना चेहरा मुबारक घुमाते ही आपने कहा तुम लोग क्या समझते हो कि मैं सिर्फ आगे देखता हूँ, पीछे नहीं देखता, मैं जैसा आगे देखता हूँ वैसा मैं पीछे देखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जो हदीस मुबारक हैं उसको भी हम साइड करके निकल जाए, ऐसा नहीं। बहरहाल ये ज़िक्र और फ़िक्र की मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ज़िक्र करने की दिल से
اور فکر کرنے کی اور آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اپنے بیوی بچوں کو بھی اس راستے میں لے کے چلنے کے پیار سے محبت سے ذرا سمجھا کے بجھا کے، جلال میں نہیں، جلال میں کوئی سنے گا نہیں۔ جلال بھائی ایک تھے بغنان کے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے وہ بھی ایک جلال بھائی تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر جو غضب و جلال مطلب ہے، غصے میں کسی کو کچھ نہیں کہنے کا، کچھ سمجھانے کا نہیں۔ یہاں تو غصہ ایسا لوگوں کو اتنا دن ہو گیا، لیکن غصہ تو اتنا لگا کہ ارے باپ مار ڈالے گا، ابھی مار ڈالے گا۔ تو غصہ بہت ہی خراب۔ یہ غصہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ شیطان کی طرف سے غصہ آتا ہے، اور شیطان غصے کے وقت میں نسوں میں گھس جاتا ہے، خون میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اوپر سے وہ اس کو غصہ دلاتا ہے، تم کر دو تم کر دو، تبھی تو مار ہوتی ہے، تبھی تو خون ریزی ہوتی ہے، تبھی تو مرڈر ہوتا ہے، تبھی تو کچھ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور جو رحمت ہے، رحمت کی دعا ہے، نرمی ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دربار کے حکم اور مرضی کے مطابق اور کامل اولیاء اللہ اور مرشد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، اور شب برات جو آنے والی ہے اس میں ہم لوگ نیک عمل کر سکیں، اچھی طرح سے کر سکیں۔ فاتحہ نیاز جو کرنا ہے آپ کیجئے، ہاں اس کے اندر میں خرافات نہ کیجئے گا۔ خرافات سے مراد کی اب اس کو بہت سارے لوگ ہیں کہ الگ الگ انداز سے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے کچھ نہیں، ایک دم سمپل۔ اسلام مذہب بالکل سمپل ہے۔ آپ کو فاتحہ کرنا ہے، آپ رکھیے سامنے، فاتحہ کر دیجئے، ہو گیا۔ قبرستان جانا ہے، جائیے، فاتحہ پڑھیے، اپنے مردوں کے لیے دعا کیجئے، سبوں کے لیے، تمام مومنوں کے لیے دعا کیجئے، مومنات کے لیے دعا کیجئے، آ جائیے رخصت۔ پھر روزہ رکھنا ہے، 2 روزے کم سے کم رکھیے، جیسے 13 14 یا 14 15 ہے نا؟ ہاں صاحب 13 14 یا 14 15 3 دن، 3 اگر نہیں رکھ سکتے ہیں، 13 14 15 3 الحمدللہ۔ یہ دیکھیے، یہ جوش ہونا چاہیے ہم لوگوں کے عوام کے اندر میں، ہمارے جو سننے والے لسنرس ہیں ان کے اندر میں، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 یا 2، لیکن سامنے والے بول رہے ہیں 3۔ الحمدللہ، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ کم سے کم اس سلسلے میں تو ہم لوگوں سے آپ لوگ بہت آگے ہیں۔ بھائی میں تو ایک بیمار آدمی ہوں، میرے ساتھ تو ہوتا ہی رہتا ہے سب چیز، کبھی 2 ہو گیا، کبھی 3 ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ جتنا رکھا دیتا ہے رکھ لیتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں رہتے ہیں۔